علی جناب محمد لادین رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے خلیفہ گلزار ملت گروپ پر ہم کو ممبئی کاندھے ولی سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ پہلے میں نے قرآن پاک پڑھا اور سجدہ تلاوت نہ کیا تو کیا اب سجدہ کرنا واجب ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔ محب محترم، یاد رہے کہ جس مجلس میں آیت سجدہ تلاوت کی اسی مجلس میں فوراً سجدہ کر لینا بہتر ہے۔ اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے اور سامع کو یہ کہہ لینا مستحب ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جس وقت اگر آگے اور تلاوت کرنا چاہتا ہے یا بیٹھا ہوا ہے کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو کم سے کم آیت سجدہ پڑھتے وقت یہ کہہ لینا چاہیے جو پڑھے اور جو سنے۔ اور اگر بھول گیا یا کسی اور وجہ سے نہیں کر سکا تو عمر بھر میں کسی وقت وہ سجدہ کر لینا، کسی بھی وقت سجدہ کر لینا چاہیے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ چنانچہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہار شریعت کے حصہ چہارم میں تحریر فرماتے ہیں کہ آیت سجدہ بیرون نماز پڑھی اگر کسی نے تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے، اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اگر اس وقت کرنا ممکن تھا اور آپ نے نہیں کیا تو یہ کراہت تنزیہی ہے۔ البتہ آپ اب جب یاد آیا تو عمر میں جو ہے کسی بھی وقت آیت سجدہ آپ چاہیں تو کر لیں، چاہیں تو نہیں بلکہ کرنا ضروری ہے، نہ کرنے کی صورت میں گنہگار ہوں گے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہاں ہم آپ کو اور بتا دیں اور ہر سننے والے کو کہ اس وقت حالات بڑے ابتر ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی سدھار پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ اور یہاں پر ایک فضیلت یہ کہ جتنی بھی آیتیں ہیں، جو 14 آیت سجدہ ہیں، وہ ساری آیتوں کو ایک مجلس میں پڑھ کر یا تو یہ کہ ایک آیت پڑھیں اور پھر ایک سجدہ کر لیں، پھر دوسری آیت پڑھیں پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر تیسری آیت پڑھیں پھر تیسرا سجدہ کریں۔ اس طرح 14 آیتیں پڑھ کر 14 سجدے کریں، یا ایک ہی مجلس میں بیک وقت 14 آیتیں پڑھ لیں اور اخیر میں 14 سجدے کر لیں۔ تو جس نیت سے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ نے بار شریعت میں کہ جس نیت سے ایسا کرے گا اللہ رب العزت اس کی نیت کو پوری فرمائے گا۔ تو اپنی نیتوں میں اور ضرورتوں کے لیے، جائز امور کے لیے اس عمل کو لائیں، اور چاہیے کہ موجودہ حالات میں جو مشکلات اور وبائیں اور مصیبتیں ہیں اس کے لیے بھی ہر سننے والا ضرور اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں دارین کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔